بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی کہ جلد ثانی ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 81 ہے۔ بڑھتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی اللعن والطعن، یہ باب ہے لعن طعن کرنے کے بیان میں۔ لعن مانا لعنت بھیجنے اور طعن مانا عیب لگانے۔ اردو میں یہی لعن طعن کہا جاتا ہے، تو معنی دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ مطلقاً یہی بولے یا یہ باب ہے لعنت بھیجنے اور عیب لگانے کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو عامر عن کثیر بن زید عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے ابو عامر سے، انہوں نے کثیر ابن زید سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ وفی الباب عن ابن مسعود، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ روایت حدیث حسن غریب ہے۔ وروا بعضهم هذا الحدیث بهذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال، اور بعض حضرات نے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، یعنی جائز نہیں ہے مومن کے لیے کہ وہ زیادہ لعنت بھیجنے والا بنے۔ جی عزیز طلباء کرام، لعن لعنت کا معنی ہے۔ لعن اور لعنت یہ اللہ کے رحمت سے دوری اور بعد کا نام ہے، جبکہ طعن اصل میں اس کا جو لغوی معنی آتا ہے نیزہ مارنا، مجروح کرنا، زخمی کرنا۔ اذا طعنہ، یعنی جب اس کو زخمی کرے، تو مراد اس سے کسی پر عیب لگانا، غیبت وغیرہ کرنا، یہ بھی ایسا ہے کہ اس کو گویا کہ زخمی ہی کر دیا، اس کو نیزہ ہی مار دیا۔ اچھا، پھر یہ لعن طعن یہ کسی کافر پر اگر ہو، مسلمان کے بارے میں تو مکمل طور پر وہ مذموم ہے، مکمل طور پر حرام ہے، لیکن اگر کسی کافر کے حق میں بھی لعن طعن کی جائے تو یہ اس کو اللہ کے رحمت سے بالکل دور کرنا اور اللہ کے رحمت سے اس کو مکمل طور پر منقطع کرنا ہوتا ہے۔ فاسق پر اگر لعنت بھیجی جائے تو اس کا مقصد تو اس رحمت سے دور ہونا کہ جو مطیعین اور فرمان برداروں کے لیے خاص ہوتا ہے، یہی اس کا مقصد ہوگا۔ یہاں پر لعن سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی بد دعا دینا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کو عام کر دیا ہے، دنیا میں وہ کافر کو بھی شامل ہے اور مسلمان کو بھی شامل ہے، دوست کے لیے بھی ہے، دشمن کے لیے بھی ہے۔ جیسے مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دوست تارا کو جا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظرداری، تو دوستوں کو کہاں محروم رکھیں گے، اللہ جل شانہ تو دنیا میں دشمنوں کو بھی دیتا ہے، جو اس کے نہ ماننے والے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، تو دنیا میں سب کے لیے وہ ایک ہی ہے۔ اب یہاں پر حدیث میں آیا لا يكون المؤمن لعانا، یا لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا۔ لعان یہ صیغہ مبالغہ، اس میں کثرت کا معنی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے حدیث کا کہ مومن زیادہ لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا۔ مبالغہ کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ کبھی کبھی لعنت بھیجنے سے
اکثر مومنین کے لیے بچنا مشکل ہے. یعنی اگر کبھی کبھی صادر ہو بھی جاتا ہے مومنین سے، لیکن کام نہیں بنانا چاہیے کہ بس تکیہ کلام بن جائے، جو بھی بات آئے اس میں لعنت بیچنا، اس میں یہ کرنا. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک آدھ مرتبہ لعنت بیچنے والا، لعن کرنے والا اس مذمت میں داخل نہیں ہے جو اس حدیث میں ذکر ہوا. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب ما جاء فی کثرت الغضب، یہ باب ہے زیادہ غصے کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے ابو بکر بن عیاش سے، انہوں نے ابی حسین سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، علمنی شیئا ولا تکثر علی لعلی اعیہ، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھا دے لیکن مجھے زیادہ چیزیں نہیں سکھانی، مجھے زیادہ چیزیں نہ سکھائے. لعلی اعیہ، تاکہ میں اسے یاد کر سکوں، یعنی اگر تھوڑا ہوگا تو مجھے یاد کرنا آسان ہوگا. قال لا تغضب فردد ذلك مرارا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اس نے کئی بار اس سوال کو مکرر کیا، سوال کرنے والے نے سوال کو دہرایا. کل ذلك یقول لا تغضب، ہر مرتبہ سوال کرنے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب لا تغضب کی صورت میں آتا کہ یعنی غصہ مت کرو. وفی الباب عن ابی سعید و سلیمان بن سرد، اس باب میں حضرت ابو سعید اور سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس طریق سے. وہ ابو حسین اسمہ عثمان بن عاصم الاسدی، ابو حسین جو یہاں پر ذکر ہوا ابی حسین، تو ان کا نام عثمان بن عاصم الاسدی ہے. کثرت غضب، غصہ. اب غصہ کرنے سے اس باب میں منع فرمایا گیا، لیکن انسان کی فطرت اور جبلت میں یہ غصہ موجود ہے. اس سے بالکلیہ بچنا کسی بھی انسان کے لیے، یہ تقریباً اگر ہم کہیں کہ اس سے بچنا محال ہے تو غلط اور مبالغہ نہیں ہوگا. غصے کے بعض فوائد بھی لکھے گئے ہیں. مثال کے طور پر اس خصلت کی بدولت انسان اپنے مال، جان اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے. اس میں غصہ ہو تو لہٰذا اس کی حفاظت کرے گا. دین حق کی تحفظ کے لیے جہاد کرتا ہے جب کافروں کے اوپر غصہ ہو. اور اس کے مخصوص اور محفوظ حقوق میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو پھر بھی اس کو غصہ آئے گا اور یہ فوراً اپنے حقوق کے تحفظ اور دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. تو اسی قوت غضبی کی بدولت یہ دوسرے لوگ بھی اس کے مخصوص حقوق میں دخل اندازی سے وہ باز رہتے ہیں کہ بھائی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا کام کریں گے تو ہمیں اس کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ان کو یہ خوف لاحق ہوتا ہے، تو اسی خوف کی وجہ سے اور اس کے غصے کی وجہ سے وہ اس سے بچتے ہیں. لیکن اب یہاں پر غصہ اور غضب کون سا مراد ہے یہاں سے؟ تو دیکھیے غصہ اور غضب یہ کہتے ہیں نا خون دل کے جوش مارنے کو. جب دل کا خون یہ کھولنے لگے اور جوش مارنے لگے تو اسے غضب اور غصہ کہا جاتا ہے. یا ایک عارضہ ہے جس کے بدولت دل کا خون وہ جوش مارنے لگتا ہے تاکہ تکلیف دے اور ناپسندیدہ چیز کے واقع ہونے سے قبل اسے انسان دفع کر لے. اب یہاں پر اس سائل نے جو سوال پوچھا علمنی شیئا، کہ مجھے کوئی ایسی خاص چیز سکھا دے کہ جس میں دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا ولا تکثر علی لعلی اعیہ، مجھے زیادہ چیزیں نہ سکھائے تاکہ میں یاد کر تاکہ میں اسے یعنی تھوڑی ہوگی تو یاد کر سکوں گا. مطلب یہ ہوا کہ میں زیادہ سبق یاد نہیں کر سکتا ہوں، تو مجھے مختصر اور مفید سبق سکھا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو.
شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع دی گئی ہو کہ اس سائل کا حال یہ ہے کہ یہ زیادہ غصہ کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، آس پڑوس میں معاملات میں یہ ہر وقت غضبناک رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حال کی مناسبت سے بہتر تعلیم اس کو دی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ایک عظیم صفت سے نوازا تھا کہ ایسے حکیم ذات تھے کہ مریض کو دیکھ کر اسی کے موافق اس کے لیے دوا تجویز کرتے تھے۔ جو شخص آتا اور سوال پوچھتا تو اس کے حسب حال، اس کے حالات کو سامنے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کا جواب اس انداز میں دے دیتے کہ اس کے سب مسائل حل ہو جاتے، تمام الجھنیں وہ ختم ہو جاتی۔ اب یہاں پر فردد ذالک مرارا، وہ سائل اپنا سوال دہرانے لگا، مطلب یہ تھا کہ کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی فرماتے رہے۔ اب جب خود اس نے سوال کیا تھا کہ مجھے زیادہ چیزیں نہ سکھائے تاکہ میں یاد کر سکوں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس پر اکتفا فرمایا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب فی کظم الغیظ۔ عزیز طلباء کرام، یہ باب اکثر ہمارے نسخوں میں نہیں پائے جا رہے، لیکن مصری جو نسخے ہیں ترمذی شریف کے، اس میں یہ باب موجود ہے، تو اسی حساب سے ہم نے اس کو نقل کر کے یہاں پر پیش کیا۔ تو ہمارے جو موجودہ نسخے ہیں، ہمارے خاص کر بر صغیر پاک و ہند میں جو پائے جا رہے ہیں، اس میں یہ باب نہیں ہے، لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، وہ چونکہ مذکور ہے بعض نسخوں میں، تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پر اس کو پیش کر دیا ہے۔ باب فی کظم الغیظ، یہ باب ہے غصہ پینے کے بیان میں، اور ربط بھی ما قبل کے ساتھ آ رہا ہے کہ ما قبل میں غصہ نہ کرنے کا ذکر تھا۔ وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو مرحوم ومن عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی عباس ابن محمد دوری نے، اور ان کے علاوہ کئی حضرات نے، یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی عبداللہ ابن یزید مقری نے، انہوں نے سعید ابن ابو ایوب سے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے روایت کی ابو مرحوم عبد الرحیم ابن میمون نے، انہوں نے سال ابن معاذ ابن انس الجوہنی سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا وهو یستطیع ان ینفذہ، کہ جو شخص اپنے غصے کو پیے اس حال میں کہ وہ طاقت رکھتا تھا کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرے، یعنی اس کو اتارے، اس کا اظہار کرے، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، یہاں تک کہ پھر اس کو اختیار دیں گے کہ وہ جون سی حور لینا چاہے وہ لے لے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اب غصہ اتارنا قدرت بھی رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، با اختیار بھی ہے، زوراور بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا، تو لہٰذا جب اس صورت میں انسان اپنے غصے کو پی لے تو یہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ دیکھیے، ایک وہ صورت ہے جس میں انسان کا اختیار ہی کوئی نہ ہو، مثال کے طور پر ایک غریب بندہ ہے، اس پر کوئی غصہ کرے، مالدار امیر، تو لہٰذا وہ امیر کو جواب میں غصہ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ہماری حیثیت سے بڑا ہے۔ غصہ انسان اسی پر کر سکتا ہے جو اس کے ہاتھ کے نیچے آ رہا ہو، تو لہٰذا جب ایسی صورتحال ہوگی تو اللہ جل شانہ جس انسان کو، یعنی باوجود قدرت کے، طاقت کے، زور کے اور اختیار کے، پھر بھی وہ اپنے غصے کو پی جائے، اس کو دبائے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر ایسے انسان کے لیے اللہ جل شانہ اس کو تمام انسانوں کے سامنے بلا کر قیامت کے دن اس کو کہیں گے کہ بھائی جس قسم کی حور کو آپ لینا چاہتے ہیں اس میں سے اپنے لیے پسند کرے، یہ آپ کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو
اپنے غصے کو پینے والا، غیر مناسب مقام پر بنائے، اور جو اس کے صحیح مواضع ہیں اسی جگہوں پر اللہ جل شانہ ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنا دے۔ عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔